اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے بہترین نصیحت بنایا ہے، احکامات کی کتاب بھی ہے اور بہترین نصیحت اور وعظ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر اور سعادت کی راہ پر لگانے کے لیے سابقہ امتوں کے بے شمار کردار کو بیان کیا ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے حوالے سے عقل مند انسان یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس طرح کا پہلے کوئی کام ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس کام کے ہونے پر وہ غور خوض کرتا ہے کہ یہ کام فلاں فلاں نے کیا اور کتنا اس کو نفع ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں انسان اس ہو جانے والے کام سے سیکھتا ہے، پھر اپنے کام میں رہنمائی لیتا ہے۔ دنیا کا بھی کوئی کام ہو، ریاستوں میں لاگو ہونے والے قانون ہوں، ہر شخص دیکھتا ہے کہ یہ کام فلاں جگہ پر ہوا تھا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا، اچھا رزلٹ نکلا تھا، برا رزلٹ نکلا تھا۔ یہ تعین ایک عقل مند انسان کرتا ہے، پھر جا کر وہ کسی کام کو شروع کرتا ہے اور اس کے منافع اور اس کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر ان اصولوں پر کارگر ثابت ہوتا ہے اور چلتا ہے اور ان نقصان والے اعمال سے بچتا ہے۔ یہ ایک فہم، فراست اور دانائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں سابقہ امتوں کے کردار کو بیان کیا۔ منعم علیہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو بھی واضح کیا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو بھی بڑا واضح کیا۔ بے شمار واقعات اور خصوصاً قوموں کا جو زوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ یہ ساری تھیوری ہے جو تحریر کی شکل میں ہمیں بیان کر دی گئی، یہ ساری عبرتیں ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا، عبرتیں حاصل کرو، نصیحتیں حاصل کرو۔ اسی طرح اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعات کو بیان کر کے کہتا ہے اس میں عقل مند لوگوں کے لیے، دانا لوگوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ اور نیک بخت وہی شخص ہے جو کسی کے معاملے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَاعْتَبِرُوا، اعتبار تعبیر سے ہوتا ہے، عبرت دیکھ کے سبق حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر آپ کو یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ قوم فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بہترین نصیحت تھی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ پوری فوج ہے، پوری سلطنت ہے، فوج کو بھی نہ بچا سکا اور فوج اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی، تو فوجیں نہیں بچاتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جتنی بڑی قوتیں حاصل کر لو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر فوجیں نہیں بچاتی۔ شوخی مارتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے پانی میں غوطے دے دے کہ وہ ناک جو اوپر تھی نا، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑا مالدار بنتا ہے، بڑا بیٹوں والا بنتا ہے اور بڑا دولتوں والا بنتا ہے، اور اپنی ناک، اپنی سونڈ کو اوپر رکھتا ہے
सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम इसकी सूंड को दाग देंगे। इसका घमंड, इसका तकब्बुर खाक में मिला देंगे। यह है इब्रत। और फिर अल्लाह ताला ने उसका वो खुर्तूम अल्लाह ताला ने डबो दी, पानी में गोते दे दे के मार। तो ये इबरत क्या है कि कुव्वतें आपको अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बचा सकती अगर अल्लाह ताला की बगावत में जिंदगी गुजर रही है। कारून को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, क्या था उसके पास? दौलतें थी, इसके पास फौजें थी। अलैसली मुल्क मिस्र, ये लोगों से कहता था जलसे करते हुए मूसा के मुकाबले में, मेरे पास क्या मिस्र की हुक्मरानी नहीं है। अल्लाह ताला ने गौते दे। और वो फखरजा फी ज़ीनतिही, वो शान व शौकत में निकलता था और बगावत में निकलता था। उसको कहा गया अल्लाह को ना भूल, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में तेरा है क्या उसको ना भूल, घुमंड ना कर। लेकिन वो कहने लगा ये सारी मेरी कारिस्तानी है, ये मेरे कारनामे हैं, मैंने ये दौलतें बनाई, ये माल बनाया है। अल्लाह ताला ने क्या किया? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं हमने इसको और इसके सारे घर को, अहलो अयाल को और इसके मालो जर को जमीन में धनसा दिया। जमीन में धन, यह बताया कि दौलतें भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचाती, मजबूत मईशतें भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बचाती। ये कुरान है, सारी इबरतें। ये मईशत किसकी मजबूत थी? कौम शुएब की। कौम शुएब इक्तिसादी एतबार से बड़े मजबूत थे, लेकिन बागी ये थे कि वो सब कुछ अपना हक समझते थे। ये मेरा हक है, अपने हक को अपना समझते थे, दूसरों का भी दबा लेते थे। और दूसरों का हक देने की बारी आती थी तो फिर चशमपोशी करते। हर शख्स इस बीमारी में मुब्तला था कि मैं अपना हक भी पूरा ले लूं और दूसरों का भी मार लूं। दूसरों का हक क्यों दूं? ये बगावत थी। और ये बीमारी आज आम है, हमारे अंदर ये बीमारी आम है। शोखियां, तकब्बुर, माल और दौलत की बुनियाद पर घमंड। तो नसीहत क्या है? इन पर आने वाले अजाब, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की नाराजगी, ये नसीहत है कि समझो कहां बचाया इनको मजबूत हुक्मरानियों ने, कहां बचाया इनको मजबूत मईशत ने, इनकी मजबूत इख्तिसादियात ने इनको कहां बचाया। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने अचानक इनको पकड़ा। और पकड़ भी कौन सी थी? ज़ल्ज़ले की थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु, अचानक उनको एक ज़ल्ज़ले ने पकड़ लिया और मुंह के बल गिरे हुए थे। कअल्लम तग़नौ फ़ी, ऐसे कर दिया जैसे ये यहां रहते ही नहीं थे। ये भी इबरत है, कितनी बड़ी इबरत। खेत खलियान थे, मंडी गोदाम थे, बागात थे और ज़राअत के एतबार से बड़े ज़रख़ेज़ इलाके थे कौम सबा के। अल्लाह ताला ने उनके डैम के बंद तोड़ दिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की नाशुक्री पे उतर आए थे। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया, अल्लाह ताला कहते हैं कौम सबा को देखो, यमन में हमने वो उस बंद को, सद्दे मारिब को तोड़ दिया, जो दो पहाड़ों के बीच में उन्होंने जगह रोक के बड़े बड़े दर्रे लगा रखे थे और आने वाले पानी को वो महफूज करते थे। और फिर वहां से वो नहरें निकाल कर अपने पूरे इलाकों को ज़रख़ेज़ बनाते थे। बाग थे, खेत खलियान थे, पाकीज़ा माहौल था, अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह रिज़्क़ था। फ़कफ़रू बिअनअमिल्लाह, ये सब नेमतें लेने के बावजूद अल्लाह की बगावत पे उतरे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने उस डैम को तोड़ दिया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, हमने उन पर सैलाब भेजा, तूफान था ये। और इस सैलाब ने क्या किया?
ان کے شہروں میں گھس کر، ان کے علاقوں میں گھس کر، ان کی زراعت اور کھیتوں میں گھس کر، ان کے باغاتوں میں گھس کر تباہی پھیلائی، اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس وہ درخت جو چند درخت بچے ان پر بھی پھل آتا تو کڑوا آتا تھا، یا جاؤ کے کچھ درخت بچے، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بیری کے کچھ چھوٹے سے درخت بچے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ یہ عبرت تھی۔ ان ساری نعمتوں نے اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، قوم سمود کو دیکھیں، قوم سمود، قوم اندرہ بالاحقاف، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلے والو سرزمین، یہ رب الخالی جو علاقہ ہے، صحرائے اعظم جو کہلاتا ہے، جہاں قوم سمود بستی تھی، یہ سارا شاداب تھا، یہاں کھیت کھلیان تھے، بڑی قوت والی قوم بستی تھی، صحرائے اعظم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرسبزی، ان سارے علاقوں کو کھنڈر میں تبدیل کر طوفان چلائے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ساتھ ان کو برباد کی، اور پھر ان پر تیز و تند اللہ نے ہوائیں چلائیں، جو 7-8 دن تک مسلسل سرد ہوائیں چلتی رہی، اور تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف انسانوں کو نہیں، وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دی، اور آج وہ علاقہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، احقاف اس کو کیا، وہاں عرب کا بدو بھی نہیں جاتا، خوف کھاتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو۔ اور کتنی اس ٹیلوں کے ساتھ گہرائی میں کھائیاں ہیں، وہاں لوگ جائیں تو دھنس جائیں، آج بھی عبرت کا نشان ہے، آج تک وہ آباد نہیں ہوا، خالی پڑا۔ یہ ساری عبرتیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے اور کچھ کے نشانات چھوڑ دیے۔ تھیوری ہوتا ہے نا، پھر پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور کچھ کے نشانات چھوڑے تاکہ سیکھو، سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود، عاد کے اس سمود کے علاقوں سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزرو، یہاں سے روتے ہوئے گزرو، سر جھک گئے اور فرمایا جلدی گزرو، یہاں اگر رکو گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان پر آیا تھا وہ تمہیں نہ پکڑ۔ اب آپ اس حکمت کو سمجھے، یعنی اس سرزمین پر اللہ ابھی بھی ناراض ہے، اور اس سرزمین پر اگر رکو گے تو شدید خطرہ ہے اس ناراضگی کا حصہ اللہ تم پر بھی نہ ڈال۔ اب آپ غور کریں، تو یہ کوئی محترم بھائیوں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں لاگو ہونے والے قانون ہیں، اور اس قانون کی ضد میں آنے والے وہ اللہ کی مخلوق ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں، قد لمبے ہیں، اقتصادیات میں بھی مضبوط ہے، تجارت میں بھی مضبوط ہے، فوج میں بھی مضبوط ہے، مال و دولت میں بھی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ سبا میں کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم ان کے مقابلے میں تمہیں 10واں حصہ بھی نہیں دیا، 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان زمانے کے مشرکوں سے کہہ دو کہ ان ساری باغیوں کو ہم نے برباد کیا، کیا تمہارے زمانے کے مشرک زیادہ بہتر ہیں ان قوم کے مقابلے میں؟ جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو پھر چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں۔ یہ عبرتیں ہیں، ان عبرتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اب تو معاملہ بالکل بڑا عجیب، ایک عبارت تھی، ایک واقعہ تھا، ایک حادثہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تمہیں پتا ہے کہ جب ہم نے پانی کو طغیانی دیتی تھی، پانی میں طغیانی ماری تھی،
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے زمین سے پانی نکال دیا تھا، ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے تھے، تیز برستا تھا، اور ہم نے نوح کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ نوح کو بچا لیا اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا۔ طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، ہم نے اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنایا تھا کہ دیکھیں یہ پانی، اس کی مقدار، زمین سے اس کا نکلنا، آسمان سے اس پانی کا بہنا، پھر اس پانی، ان دونوں پانیوں کا آپس میں مل جانا، اللہ، اور ان کو بچا لینا اور ان کو غرق کر دینا، تاکہ سننے والے کان اس نصیحت کو اپنے کانوں میں محفوظ کریں۔ یہ قرآن ہے، محفوظ کر، اس کو محفوظ کر۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس بات پر قادر ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ جب یہ آیت صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، آسمان سے نازل ہوئی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ اس بات پر قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے۔ آپ نے فرمایا اعوذ بک بوجہک، یا اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تو عظمت والا رب ہے، اور اس عذاب سے دنیا میں پھر کون ہے جو بڑا ہو جو اس عذاب کو روک سکے؟ صرف تو ہی ہے۔ میں تیرے، یا اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، اوپر سے عذاب آ جائے اس کو کون روکے؟ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے۔ پھر آپ نے کہا اعوذ بک بوجہک، یہ پڑھا آپ، او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں خلط ملط کر دے، دلوں میں نفرتیں ڈال دے، عداوتیں، نفرتیں، کوئی کسی کا یار نہیں ہے، کوئی کسی سے پیار نہیں ہے، کوئی دوست امین نہیں ہے۔ امین دوست نہیں ہے نا، سیدنا عمر کہتے تھے لوگوں دوستوں سے بھی بچو، دوستوں سے بھی بچو، الا صدیق الامین، ہاں جو امین ہے دوست وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر دوست سے بھی بچو۔ ورنہ امین کون ہے؟ ورنہ امین وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تو تمہارا دوست ہے، اس کو بناؤ، ورنہ پھر دوستوں سے بھی آج کے زمانے میں بچ جاؤ۔ کہاں دوستیاں، کہاں خیر خائیاں؟ اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا نیچے سے عذاب آ جائے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر تیسرا جملہ اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہیں آپس میں خلط ملط کر دوں۔ خلط ملط، نفرتیں، عداوتیں، خیر خائیاں نہیں ہیں، اظہار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، الفتیں نہیں ہیں، حلم نہیں ہے، عفو اور درگزر نہیں ہے، سینے تنگ ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، شیر و شکر نہ ہونا، احسار کا نہ ہونا، آپس میں اخوت اسلامی کو قائم نہ رکھنا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ لڑائی جھگڑا مجادلہ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا هو الایسر، یہ تو کچھ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ تو اب یہاں اوپر سے کے عذاب سے آپ نے رب کے چہرے کی پناہ پکڑی ہے، غور کریں اوپر کا عذاب کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اوپر کا عذاب جو سابقہ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عذاب مسلط کیے، زلزلے آ گئے، اوپر سے چیخ آ گئی، اوپر سے پتھروں کی بارش برس گئی، یہ اوپر کا عذاب، پتھر کی بارش برسی تھی بات قوموں، اور پتھروں پر بھی اللہ نے نشان لگا رکھے تھے، کون سا پتھر کس پر برسے گا۔ اللہ اکبر، اس سے آپ نے پناہ مانگی۔ بعض اہل علم کہتے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آپ پر جو حکمران مسلط ہوئے ہیں وہ اللہ کے باغی ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، اور آپ پر وہ رحم نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ اوپر سے اللہ کا عذاب ہے۔ باغی حکمران، گناہگار حکمران، ظالم حکمران، یہ بھی
رعایا پر اللہ کا عذاب ہے. تو عذاب جس پر آ رہا ہے اس کا معنی وہ گناہگار ہے. ہم کوستے ہیں بعد دفعہ حکمرانوں کو تو ہم گناہگار ہیں. آنے والے عذاب گناہگاروں پر، خطا کاروں پر آتے ہیں. تو خطا کاری ہمارا کردار ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مسلط کر دیتا ہے. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بعثنا علیہم عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. بنی اسرائیل اللہ کے باغی بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنگجو لڑاکے لوگ ان پر مسلط کیے. فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں میں گھس گئے. لیسوء وجوہکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ان کو اتنا پیٹا، اتنا مارا، اتنا رسوا کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے. تو ظالموں کے کردار سے چہرے بگڑ بھی جاتے. بگڑ سے مراد یہاں ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، فقر بھی ہے، فاقے بھی ہے، رسوائیاں بھی ہیں، کاموں کا نہ بننا بھی ہے. چہرے بگڑے ہوئے. ظالموں کے مسلط ہونے سے چہرے کیسے نہیں بگڑیں گے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بڑے فتنوں میں لوگ مبتلا ہوں گے، بڑے فتنوں میں مبتلا ہوں، اور ان فتنوں میں ایک شخص کے خاندان کے 100 لوگ مارے جائیں. یہ عذاب ہوگا، یہ فتنے ہوں گے. 100 لوگ مارے، ایک آدمی بچا ہے. خاندان کے 100 افراد میں سے ایک آدمی بچا ہے. اب ایک آدمی کو اگر آپ کہیں کہ یہ مال غنیمت لے لو تو کیا کرے گا؟ ایک آدمی سے کہیں کہ یہ وراثت کا مال ہے تو آؤ تک لے لو، کیا کرے گا؟ جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جس کا خاندان مر گیا ہو، جس کو دنیا ویران نظر آ رہی ہو، وہ دولتیں لے کے کیا کرے گا؟ وہ وراثتیں لے کے کیا کرے گا؟ کیا ہے ویران بڑی حویلی میں ایک شخص بیٹھا ہے اور گھر میں دولتیں ہیں، ملنے ملانے والا کوئی نہیں، انسیت دینے والا کوئی نہیں، محبت کرنے والا کوئی نہیں. تو ان سارے انبار کو کیا کرے گا؟ آج ہماری حالت بھی یہی، سب کچھ ہے، خوشیاں چھن گئی. نیچے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معنی یہ ہے آپ کے ماتحت لوگ ہیں جو وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ معنی بھی کیا ہے، آپ کے ماتحت جو کام کرتے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کو ان سے اچھائی کی امید ہی نہیں ہے. یہ نیچے کا عذاب ہے. زلزلہ بھی اس سے مراد ہے، خسف بھی اس سے مراد ہے، زمین میں دھنس جانا بھی مراد ہے. یہ نیچے کا عذاب ہے کہ ایک شخص فوق ہے اور ایک شخص اس کے ماتحت ہے، وہ اس کی خیر خواہی نہیں کرتا، وہ اس کے امور کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اختیار نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، 4 دعائیں کی. یا اللہ میری یہ دعا کہ میری امت کو زمین میں غرق نہ کرنا، اللہ نے قبول فرما لی. یا اللہ میری امت پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسانا، اللہ نے قبول فرما لی. یا اللہ میری امت کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنے دینا، اللہ نے یہ قبول نہیں فرمایا نہیں. یا اللہ میری امت کو آپس میں لڑنے نہ دینا، آپ نے فرمایا نہیں. اب یہ اجتماعی دعا ہے، یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے، انفرادی نہیں. یا اللہ میری امت پر اس پر دشمن کو ایسا مسلط نہ کر دینا کہ دشمن ان کی جڑ کاٹ دے، اللہ نے قبول فرمائی. فرمایا اگر ساری کائنات سے بھی ساری دنیا کے کافر آ جائیں گے تو تب بھی اس امت پر عمومی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، عمومی غلبہ نہیں. ہاں البتہ انفرادی اعتبار سے کہیں مسلمان شکست کھا رہے ہیں، کہیں مار کھا رہے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے امت مسلمہ رسوا نہیں ہوگی کہ کافر مسلط ہو اور مسلمان مغلوب ہو جائے. کلی طور پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول، لیکن یہ دعا اجتماعی ہے.
آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسنا اجتماعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آخری زمانے میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 6 چیزیں شمار نہ کر لو۔ دھواں نکلے گا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، بیت المقدس فتح ہوگا، دجال کا آنا ہوگا، اور خسف فی المغرب و خسف فی المشرق و خسف فی جزیرۃ العرب، فرمایا زمین میں دھنسنا بھی ہوگا۔ یہ بھی ایک قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، زمین میں دھنس جانا۔ مشرق میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے، مغرب میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے، جزیرۃ العرب میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ یہ وہ عبرتیں ہیں اور بڑی علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس دنیا کی جڑیں ہل رہی ہیں۔ یہ واقعات، ان حادثات کا ظہور اس بات کی دلیل ہوگا کہ دنیا کی جڑیں اب ہل رہی ہیں، تو عبرتیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فتنوں کے زمانے میں بادروا بالاعمال، اعمال کی طرف آنا چاہیے۔ خیر، بھلائی، سعادت، یاد رکھیں یہ کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے کہ بنی بنائی کہیں سے خرید لیں گے، کرنا پڑے گا کام، لوٹنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ آن لائن آرڈر نہیں ہے، کر دو تو گھر پہ پہنچ جائے گی سعادت۔ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، جد و جہد کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے۔ آج ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے نا، تو یہ ہدایت آن لائن نہیں ہو سکتی، یہ تربیتیں آن لائن نہیں ہو سکتی، اس کو لینا پڑے گا، محنت، جد و جہد، کوششیں کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، جمعے پڑھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑے گی، دیانت داری اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی کامیابی ایسے ملے کہ راہ چلتے روڈ پر کوئی خزانہ مل جائے تو کام بن جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کا خزانہ جسم اور جان کو تھکا کے یہ حاصل کرنا پڑے گا، روڈ پہ پڑا ہوا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پکڑ سے بچنے کے لیے اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یہ نصیحت کے کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں یہ تو محترم بھائیو یہ ایک سلسلہ ہے جو اس وقت رونما ہو رہا ہے، ترکی اور شام میں آنے والا ایک شدید زلزلہ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، ابتلا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور باغی کے لیے، مجرم کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ مل فرق بین الابتلاء والعذاب، کیسے فرق کریں گے کہ میں ابتلا میں ہوں، آزمائش میں ہوں، یا میں عذاب میں ہوں؟ اگر دین پر ہے، شریعت پر ہے، تقوی پر ہے، اللہ کے حکامات کی پیروی کرتا ہے، اور پھر اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، یہ ابتلا ہے، اور یہ ابتلا اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور اگر اللہ کا باغی ہے، مجرم ہے، اللہ کی شریعت، اس کی حدود کو پامال کرتا ہے، پھر اس طرح کی کوئی آزمائشیں آتی ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ ہم فرق کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ جہاں اللہ نے تھیوری پیش کی ہے، وہاں اب اللہ تعالیٰ یہ عملی اعتبار سے بھی معاملات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ اب اگر دوسرا رخ پہ چلے جائیں تو اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتوں کے حصے جب ہم پڑھتے ہیں، وہ ہر جگہ غفور اور رحیم، اور وہ کافروں کو بھی نواز رہا ہے۔ پھر اس کے باوجود اس کی رحمت سبقت علی غضبی، اس کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب آ گئی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ سسکیاں، یہ آہو بکا، یہ بلڈنگوں کے نیچے سے دبی ہوئی انسانیت کی پکار، اس کی فریادیں، دل چیر دینے والی آوازیں، ہولناک یہ منظر، یہ کس نے کر دیا ہے؟ اس رب العالمین نے، جو ساری کائنات کا رب ہے اور بڑا رحیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے۔
रऊफुम बिल इबाद है, इन्ना रहमती वसियत कुल्ला शैइन है। तो इससे पता चलता है कि ये कोई मसला और है। हमारी नमाजें, हमारे इस्तिग़फ़ार, हमारी इबादतें और ये हमारी ईमानदारियां और हमारी ये दीनदारियां इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि अब अल्लाह ताला के निज़ाम काहरियत को ये जाकर नोच रही हैं। उसका निज़ाम कहारियत अब हरकत में आ रहा है। हमें अल्लाह ताला के उस निज़ाम कहारियत के हरकत में आने से बचने वाले अमाल की तरफ लपकना होगा, वरना अल्लाह ताला की पकड़ से हम महफूज नहीं हो सकते। और ये जिस कदर हमारी नाफरमानियां हैं, उस नाफरमानियों के मुकाबले में ये झटके छोटे छोटे, ये बहुत छोटे हैं, ये झटके बहुत छोटे हैं। ये सिर्फ इबरत के लिए है। कभी नेपाल में आता है, तो कभी ईरान में आता है, और कभी तुर्की में आता है, तो कभी पाकिस्तान में आता है, और फिर हजारों इंसान मलबू के नीचे दब जाती है इंसानियत, और चीखो पुकार से फिदाए अर्जी लहर उठती है। ये झटके हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं। इससे बड़ा झटका एक कयामत का भी आएगा, जब वो सख्त नाराज हो जाएगा, सख्त नाराज हो जाएगा। ये वो दिखाता है कि अभी भी अल्लाह ताला के कामिल मुक़्तदिर होने पर तुम्हें यकीन नहीं है। इंद मलीक मुक़्तदिर, एक कादिर है, मुक़्तदिर है। मुक़्तदिर कहते मुकम्मल कंट्रोल करने वाला, और उसकी कुदरत के अंदर जरा से भी लूजिंग नहीं है। उस मुक़्तदिर का यकीन नहीं है, तो जिसको तुम बनाने में साल लगाते हो, उसको वो उड़ाने में सेकंड लगाता। उसके मुक़्तदिर होने पर यकीन रखो। निज़ाम जिनको तुम बनाने में सदियां लगा देते हो, उसको उखेड़ कर जमीन में, और जमीन में अंदर धंसा के उस निज़ामों को गायब कर देने पर अपने पलक झपकने से पहले भी अपने आर्डर को नाफिज करके ये सारे काम दिखा देता है। तो फिर इन सारे वाकयात को मद्देनजर रखकर कयामत के भी बड़े ज़ल्ज़ले को सामने रखो। इन्ना ज़ल्ज़लता साअत शैउन अज़ीम, वो अजीम है, और अजीम हमारे एतबार से नहीं, हमारे लिए तो ये अजीम है। रब खुद अजीम है, और एक ज़ल्ज़ले को अल्लाह अजीम कहता है। अजमत वाला रब, जिसकी अजमत यह है कि वो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो एक ज़ल्ज़ले को अजीम कहता है। वो ज़ल्ज़ला कितना बड़ा होगा, क़यामत का ज़ल्ज़ले को भी मद्देनजर रखें, और उसकी कुदरत काबिला को भी मद्देनजर रखें। निज़ामों को उखाड़ कर अल्लाह ताला रेदा रेदा कैसे कर देता है, ये वो सारे मंजर दिखा रहा। पूछते थे काफिर कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, अल्लाह के नबी क़यामत का जिक्र करते थे, तो वो पूछते थे ये इन पहाड़ों का क्या होगा, इनको कैसे उखेड़ा जाएगा? इतने बड़े पहाड़ हैं, तुम कहते हो क़यामत का ज़ल्ज़ला आएगा, इनका क्या होगा? अल्लाह ने कहा इनसे कहो कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, इनका अल्लाह तेरा रब इनको उखेड़ेगा और इनको रेदा रेदा करेगा, जमीन से उखेड़ेगा और इसको रेदा रेदा करेगा, और इनको ऐसे उड़ाएगा जैसे धुआं उड़ता है, और तू समझेगा कि ये कोई धुआं है, हालांकि वो पहाड़ होंगे। यौम तकूनु समाउ कल मुहल, तुम तो पहाड़ों की बात करते हो, हम तो तलछट की तरह इस आसमान को उड़ा देंगे। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, हम इंसानों को बिखरे हुए पतंगों की तरह फैला देंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और जिस तरह रुई को कारखाने में डाला जाता है और वो धुनी हुई होती है और निकलती है, और कारखाने का एक खास पंखा उसको उड़ा के फेंकता है, हम इन सारे पहाड़ों को इसी तरह उड़ा के फेंक देंगे। ये तेरा रब है। इज़ा समाउ इंशक्कत, आसमान को फाड़ देंगे। वह आदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और जब हम उसको फाड़ेंगे, वो तो उसने कान लगाए हुए हैं, कब फटना है
اور اس کا حق ہے کہ وہ کان لگائے، اللہ کا آرڈر ہو۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب ہم زمین کو کھینچ دیں، نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے اس کے۔ کھینچنے سے مراد یہی ہے، جب اللہ زمینوں کو کھینچتا ہے، آپ دیکھیں ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بلڈنگیں زمین کے اندر نکلی جا رہی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اللہ کہتا ہے دیکھا نہیں تو نے، یہ قرآن ہے، تو دیکھے گا وہاں پر نہ آپ کو کوئی نشیب و فراز نظر آئے گا، نہ گڑھا نظر آئے گا، نہ کوئی چٹان نظر آئے گا۔ اذا الارض مدت، ہم اس کو برابر کر دیں۔ ولا فیہا معلم، اللہ کے پیغمبر فرماتے زمین پر ساری انسانیت کھڑی ہوگی اور کسی کو کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ ہم زمین کے کس ٹکڑے پر کھڑے، اس کے نشانات مٹا دیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے زمین نکال کے پھینک دے گی۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ آج بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، آج کچھ بوجھ اندر ہے، کچھ زمین کی سطح پر ہے، یہ سارے بوجھ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے نکال دے گا۔ تو حدث اخبارها، اور پھر یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، میری پشت پر کیا کیا بدماشیاں ہوئی دن میں اور رات میں، میری اس پشت پر کیا ہوتا رہا، تو حدث اخبارها، یہ ساری خبریں بیان کرے گی۔ یہ حادثہ ہے قیامت کا۔ اس قیامت کے حادثے کو بھی مد نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ عبرتیں دکھا رہا ہے کہ تم نے یہ صرف سمجھا کہ ہم نے خالی قوموں کو گھر کیا، نسیاں منسیاں کر دیا، خیال دہلوں میں بٹھایا نہیں، عبرت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، نصیحت کو جگہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پریکٹیکل ہماری آنکھوں کے سامنے اب لا دیے کہ یہ ہوتا ہے۔ کبھی سیلاب کے طوفانوں سے اور کبھی زلزلے کی ان آفتوں سے اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر۔ اور جن پر اس وقت یہ آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہمارے ترکی اور شام کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان مصیبت کی گھڑیوں سے نکال دے، اور جو لوگ اہل ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخششیں فرمائے۔ محترم بھائیوں، یہ عبرتیں، یہ زمین، لوگ دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں یہ پلیٹیں ہلی اور یہ ہوا، یہ پلیٹیں ہلتی کیوں ہیں؟ ایک پتا تیرے رب کے حکم سے درخت سے گر نہیں سکتا تو زمین کی پلیٹیں کیوں اپنی جگہ سے ہلتی ہیں؟ نیچے چٹانیں کیوں حرکت کرتی ہیں؟ اس پر آرڈر کس کا ہوتا ہے؟ یہ نصیحتیں ہمارے۔ سعید وہ ہے، نیک بخت وہ ہے، السعید لمن وعظ بغیرہ، جو کسی اور کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لے۔ لہذا ہمیں ان امور سے اجتناب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہے۔ خصوصاً اللہ کے نبی نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، ان دعاؤں کا ہمیں صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے آپ کو سجدے میں دیکھا آپ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے پناہ مانگتا۔ رضا کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخط ہے۔ یا اللہ نہیں، تیرا سخط نہیں، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تو راضی رہے۔ راضی رب رہتا ہے تو عذاب نہیں آتا، آزمائشیں نہیں آتی، پکڑ نہیں آتی۔ اللہم انی اعوذ برضا کا سجدے میں پڑے ہیں۔ محترم بھائیوں، ساری کائنات کے سردار ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ان کا غم دیکھیں، اس کے دل میں ان سارے حقائق کی تاثیر دیکھیں۔ کیف انعم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ساتھیو میں کیسے سکون کر جاؤں۔ وصاحب القرن التقم، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ وجبہتہ اسرا الی، پیشانی اس نے جھکا رکھی ہے اور نگاہ اس کی رب کی طرف ہے کہ اللہ اجازت دے اور میں سور میں پھونک مار کے ساری کائنات کو اڑا دوں۔ یہ جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ منہ اس نے وہاں رکھا ہوا ہے،
محمد علیہ السلام دنیا میں سکون کیسے کر لے، کیسے سکون کر لے؟ صحابہ فذالک ثقل علی اصحابہ، محترم بھائیوں انہوں نے تو اس طرح کے منظر نہیں دیکھے تھے، وہ کفر سے آئے تھے، دن رات وہ خیر کی باتوں پہ لگے ہوئے تھے، عذاب کے منظر نہیں دیکھے تھے، اس کے باوجود یہ جو دل میں اثر کرنے والی چیز ہے وہ سب سے زیادہ ان میں موجود کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ سے جتنا تعلق بڑھے گا اتنی خشیت بڑھے گی، جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی، سنیں گے ہاں آیا ہے معاملات ہوئے، یہ ویڈیو تو ہم سب لگاتے ہیں، ترکی کے عجیب عجیب مناظر ہیں جو ہم لگا رہے ہیں، لیکن کیا ہم خود بھی کچھ بدلے؟ ہم نے خود بھی کوئی اہتمام کیا؟ ہمارے دلوں میں بھی کوئی اثر پڑا؟ ہم جس چھت کے نیچے سوتے ہیں کبھی تصور کیا کہ کس کے کنٹرول میں یہ راتوں کے اندھیروں میں آنے والے فتنے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کبھی پڑھ کے سویا؟ یا اللہ میں اس اندھیرے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کتنے اندھیرے چھا جاتے ہیں اور پھر صبح انسانیت اٹھ نہیں سکتی، کتنے اندھیرے چھائے اور صبح انسانیت اٹھ نہیں سکی۔ کبھی میں یہ پڑھ کے سویا، اپنے بدن پر دم کر کے سویا؟ یہ ذمہ داریاں کیسے میں سکون میں آ جاؤں؟ آپ نے بات بتائی، صحابہ بوجھل ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول پھر کیا بنے گا ہمارا، کیا کریں؟ اللہ اکبر، کیا کریں ہم، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ صحابہ کا ثقل، ان کا بوجھ، ذہنی فکر بھاری ہو گئی ہے، پوچھتے ہیں کریں کیا؟ اور ہم یہ سارے منظر آج پریکٹیکلی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظر ہے دل دہلا دینے والا، ماں بیٹے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اس کی لاش مل رہی ہے، چیخو پکار ہے بلڈنگوں کے اندر سے، کالیں آ رہی ہے اللہ کے لیے ہمیں بچا لو۔ یہ سارے منظر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن عمل میں تبدیلیاں نہیں آئی۔ دعا کیا کرو، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ بک من ان تردہ، یا اللہ میں اوپر سے گر کے ہلاک ہو جاؤں میں تیری پناہ میں، یا اللہ میں جل کے مر جاؤں تیری پناہ میں آ، یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یا اللہ کوئی کوٹھا، کوئی گھر، کوئی چھت میرے اوپر، کوئی بلڈنگ گر جائے اور میں مر جاؤں، یا اللہ مجھے بچا لے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو محمد مصطفیٰ نے کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ موت کے وقت مجھے شیطان بدحواس کر دے، اور اس وقت بھی میں اپنی زبان سے تیرا نام لینے کی بجائے دنیا کی ہے میں پڑا ہوا مر جاؤں، یا اللہ مجھے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعائیں پڑھی محمد علیہ السلام نے ہے، سکھائی امت کو ہے، ہمیں سکھائی، ہمیں آتی ہیں۔ یہ اعوذ والی دعائیں ساری یاد کرو محترم بھائیو، اعوذ بکا، اعوذ بکا، اعوذ بکا، بے شمار دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ مجھ سے عافیت دور ہو جائے میں تیری پناہ میں عافیت نہیں چھیننا۔ کروڑوں کے کاروبار کرنے والے اور کروڑوں کے گھروں میں رہنے والے، اور وہ گھر بھی بڑے عیش و عشرت والے گھروں میں رہنے والے، آج جو زندہ بچے ہیں ذرا معلوم کر کے دیکھیں کہاں پڑے، کس کس مسائل میں رات کی ایک گھڑی میں یہ سارا پانسا بدل جاتا ہے۔ رب دکھا رہا ہے زوم نہ کر، گھمنڈ نہ کر، ضد نہ کر، احکامات الہی کے سامنے مفادات اور خواہشات کو سامنے نہ رکھ۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے کائنات کو مسمار کر کے ختم کر دیتا ہوں، چاہوں تو میں ذلتوں اور پستیوں میں ڈال دوں ایک لمحے میں، عزتوں کی سیج سے اتار کر، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ یہاں دنیا میں عاجز بندہ بن کے رہے۔ یہ سارے واقعات عبرت ہیں، قیامت کی اس ہولناکی کو بھی پھر سامنے رکھیں کہ وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔
کیا حالتیں ہوں گی، ساری انسانیت ہوگی اور کس قدر افراتفری ہوگی، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ان معاملات کو بھی عبرت بنا کر ہم نے اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور ان پر جو آنے والی آفتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے، اور فوت ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبوں پر قائم فرمائے۔ اقول قولی